رات کے 1:30 کا وقت تھا۔ خورشید صاحب کے لاؤنج میں مدھم بلب کی زرد روشنی دیواروں پر ڈول رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں بچھے قالین پر روشانے دوزانوں کے بل بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کا چہرہ تر کر دیا تھا اور مسلسل سسکیوں سے اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ سکینہ بیگم اور خورشید صاحب اس کے عین سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر غصے کی لکیریں اتری ہوئی تھیں، جیسے ابھی زمین شک کر کے روشانے کو نگل جائے۔ ان کا بس چلتا تو ابھی کے ابھی وہ سامنے بیٹھی لڑکی کا قتل کر دیتے، کیونکہ جو جرائم وہ کر چکی تھی اس کی معافی نہیں تھی۔ سکینہ بیگم تیکھی نظریں اس پر جماتے ہوئے بولی، سچ سچ بتا، کون تھا تیرے کمرے میں؟ کس یار کو بلایا ہوا تھا تو نے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے کھڑکی سے کسی کو کود کر بھاگتے دیکھا ہے۔ ہم نے تیری ذمہ داری لی تھی، مگر تو نے تو خاندان بھر میں ہماری ناک کاٹ دی۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو محلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے ہم، اور خاندان میں اگر پھیلی، خدا کی قسم تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گی۔ تمہیں اگلی سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گی۔ پورے خاندان میں میرے خاندان کا ایک مقام ہے، سب میری بیٹی کو تم سے جوڑتے ہیں۔ اگر کسی نے بھی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، روشانے تم زندہ نہیں بچو گی، مگر اب تمہارا بندوبست میں جلد کر دوں گی، کیونکہ تمہیں اس گھر میں رکھنا اب مسئلے کا حل نہیں ہے۔ روشانے ہچکیوں کے بیچ ہاتھ جوڑ کر بولی، چچی خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے، میرے کمرے سے کوئی نہیں نکلا۔ آپ علیزے کو بلائیے، اس سے پوچھ لیجئے، وہ کسی کو پسند کرتی ہے، میں نہیں۔ ہمارے گھر سے ایک لڑکا بھاگا ضرور ہے، لیکن وہ میری کھڑکی سے نہیں نکلا تھا، وہ علیزے کے کمرے سے نکلا تھا۔ باخدا میں بے قصور ہوں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ علیزے پسند کرتی ہے۔ جب آپ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے گی، آپ لوگ بہت پچھتاؤ گے۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ خورشید صاحب آگے بڑھے اور غصے سے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو سختی سے جھکڑ لیا۔ ان کی آنکھیں شعلے برساتی دکھائی دیتی تھیں۔ خبردار، وہ دھاڑے، اگر میری بیٹی کے بارے میں زبان کھولی تو جان سے مار دوں گا تجھے۔ تو خود کو کیا سمجھتی ہے؟ اگر دنیا نے کہہ دیا کہ تم بہت پارسا ہو تو کیا پارسا بن گئی؟ میری بیٹی کی عزت پر ذرا بھی حرف آیا، میں سب کچھ بھول جاؤں گا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ تو میرے مرحوم بھائی کی کون لگتی ہو؟ تجھے اس گھر سے نکال دوں گا اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کروں گا۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روشانے کو ختم کر دیں، جبکہ وہ معصوم بلبلا اٹھی تھی۔ روشانے کی چیخ مدھم ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجائی انداز میں بولی، چاچو خدا کے لیے میری بات پر یقین کریے، میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کریے۔ آپ لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، آپ بے بس ہو جاؤ گے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا چاچو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے قصور ہوں۔ آپ کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے، میری بات سنیے، ایک دفعہ مجھ پر یقین کریے۔ میں آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہوں، جنہوں نے مرتے وقت آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے کر کہا تھا کہ خورشید تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں صرف تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو کیا آپ اپنے بھائی کا مان نہیں رکھیں گے؟ کیا ان کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچیں گے؟ چاچو ایسا مت کریے، میں آپ کے آگے گڑ گڑا رہی ہوں۔ فضا میں ایک بھاری سناٹا پھیل گیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے خورشید صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بھتیجی کی پرہیزگاری دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر لمحہ بھر کو سائے سے گزرے۔ وہ جانتی تھیں کہ روشانے کے الفاظ بے بنیاد نہیں ہیں، کیونکہ علیزے کی خفیہ ملاقاتوں کا علم انہیں پہلے ہی تھا، لیکن ان کے لب بھینچ گئے تھے۔ وہ جانتی تھیں اگر بات کھل گئی تو سب سے زیادہ بدنامی انہی کے گھر کی ہوگی۔ انہوں نے لمحہ بھر خورشید کی طرف دیکھا، جن کے تاثرات انہیں بدلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ فوراً آہستہ آواز میں بولی، فی الحال چھوڑ دو، یہ تماشا مت لگاؤ۔ اگر محلے والوں کو خبر ہو گئی کہ رات کے اس پہر ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے تو کل کا سورج ہمیں عزت سے جینے نہیں دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندان کی کہیں بھی بدنامی ہو۔ خورشید ہمارا ایک نام ہے، پورا خاندان ہمیں جانتا ہے، سب ہماری تربیت کی مثال دیتے ہیں۔ یہ لڑکی خود تو تباہ ہوگی، ساتھ میں ہماری علیزے کو بھی تباہ کر دے گی۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔
خورشید نے غصے سے قدم پٹکے۔ ان کے لہجے میں بارود بھرا ہوا تھا۔ ہونا بھی چاہیے، جس طرح کا یہ کھیل کھیل رہی ہے معافی کی حقدار نہیں ہے۔ اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ یہ موت مانگے گی مگر اسے موت نصیب نہیں ہوگی، یہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اسے میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں صفاق چمک ابھری۔ سزا ملے گی اسے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اس سے بھی بدتر سزا ملے گی، ایسی سزا کہ یہ عمر بھر یاد رکھے گی۔ اس کی شادی میں ایک 50 سال کے بڈھے سے کر دوں گی، تب پتہ چلے گا کہ ایسی حرکتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو معافی نہیں دینی چاہیے تاکہ آنے والی نسل بھی ایسی لڑکیوں سے عبرت حاصل کر سکے۔ روشانے نے سر جھٹک کر روتے ہوئے پھر التجا کی، چاچو میں سچ بول رہی ہوں۔ علیزے، اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ سکینہ بیگم آگے بڑھیں اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جھڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز لاؤنج کی خاموش فضا کو چیر گئی تھی۔ روشانے کی گردن جھٹکنے سے ایک طرف کو مڑ گئی، اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے حد نازک اور بلا کی حسین تھی۔ تھپڑ کی وجہ سے چہرہ لمحہ بھر میں سرخ ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تجھے؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ سکینہ بیگم کی آواز کڑک دار تھی، جیسے وہ اپنے الفاظ سے دیواریں بھی لرزا دے گی۔ روشانے نے دونوں کو لرزتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، لرزتے لب اور کانپتے ہاتھ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ قدم با قدم پیچھے ہٹی، پھر پلٹی اور لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ راہداری میں گونجتی رہی اور پھر دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی۔ لاؤنج کی فضا میں اب بھی اس کی سسکیوں کی باز گشت باقی تھی اور سکینہ بیگم اور خورشید صاحب کے درمیان ایک ان کہی کشمکش گہری ہو گئی تھی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں مسلسل چل رہی تھیں، مگر اس لمحے وقت بھی تھم سا گیا تھا۔ رات اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ دوسری جانب رات کی خاموشی کے باوجود علیزے کے کمرے میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے اب بھی ہوا سے ہل رہے تھے، جیسے چند لمحے پہلے گزرنے والا سایہ اب بھی وہاں موجود ہو۔ علیزے پلنگ کے کنارے بیٹھی اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ وہ اپنے ہی سینے کی آواز سن سکتی تھی۔ ذہن بار بار اسی منظر کو دہرا رہا تھا جب عاصم کھڑکی سے پھلانگ کر باہر نکلا تھا اور اس کے قدموں کی آواز رات کی خاموش فضا کو چیر گئی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ یہی ایک چیز اسے اندر ہی اندر گھٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ علیزے چونک کر سیدھی ہو گئی۔ سامنے سکینہ بیگم کھڑی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ علیزے نے لب کھولے بھی نہیں تھے کہ اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ اس کے رخسار پر زوردار انداز میں پڑا۔ تھپڑ کی باز گشت دیواروں سے ٹکرا کر پلٹی۔ علیزے کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ بے وقوف لڑکی، سکینہ بیگم کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ کتنی بار سمجھایا تھا تجھے کہ ان حرکتوں سے باز آ جا، لیکن نہیں، تم نے میری بات کو فضول سمجھا، اپنے من کی اور اب انجام دیکھ لو، تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ اگر تیرے باپ کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا وہ ہم دونوں کو زندہ گاڑ دے گا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے جسے تم شوق سمجھ رہی ہو۔ لیکن نہیں، تم نے میری بات نہیں سننی۔ تمہیں سمجھ آتی ہے مار کی زبان جو مجھے پہلے اپنا لینی چاہیے تھی۔ علیزے کپ کپاتی آواز میں بولی، اماں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر جھوٹ بولنے لگی تھی، مگر وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی سکینہ بیگم نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی اور چیخ کر بولی، چپ، ایک لفظ اور نہیں، تمہارے ہر کالے کرتوت کا مجھے علم ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں خاموش رہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں ہوں؟ میں صرف اور صرف تمہیں مہلت دے رہی تھی کہ تم سنبھل جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تمہارے باپ کا خاندان بھر میں ایک نام ہے، ایک مرتبہ ہے، لیکن تم نے اس نام مرتبے کی عزت نہیں کی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے قدموں تلے روندی ہے۔ وہ فوراً روتے ہوئے بولی، اماں ایک دفعہ میری بات سن لیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ دراصل روشانے، وہ مزید کچھ کہتی اسی پل وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، چپ ہو جاؤ علیزے، اور کتنا جھوٹ بولو گی؟ تمہاری زبان جھوٹ بولنے سے مٹتی نہیں۔ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ہر حرکت کا علم ہے۔
ماں ہوں تمہاری، تم سے زیادہ تمہیں جانتی ہوں۔ ان باتوں کا ویسے اب کوئی مقصد نہیں رہا، کیونکہ تم نے جو کرنا تھا تم کر چکی ہو۔ تمہارے کمرے سے ایک لڑکا نکل کر بھاگ رہا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی گنجائش بچی ہوگی؟ علیزے، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ تمہارے الزام مجھے کسی اور پر شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں، صرف اور صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، کہ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ علیزے اب بری طرح سے سہم چکی تھی اور خوف سے سر جھکا لیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے اور رشانے کو ہی اس کے افیئر کا علم ہے، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ سکینہ بیگم دونوں لڑکیوں پر عقاب کی نظر رکھے بیٹھی ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولی، جس سے بھی تعلق ہے نا، اسے کہو عزت سے گھر رشتہ لے کر آئے۔ یہ بغیرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ذات پر میں کسی بھی قسم کی بات برداشت نہیں کروں گی۔ اب بہت ہو چکا ہے تماشا۔ اس کو کہو کہ اسی ہفتے آ جائے، اور اگر رشتہ نہیں لے کر آ سکتا تو پھر تمہیں چھوڑ دے، کیونکہ میں مزید کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، اگر تم سے یہ سب نہیں ہوا اور وہ رشتہ لے کر نہیں آیا، پھر بھی تم نے یہ سب جاری رکھا، تو یاد رکھنا علیزے، خورشید احمد میں خود تمہیں دفنا دوں گی، کیونکہ اتنی ضلالت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے خاندان کا ایک نام بنایا ہے، ہر جگہ میرے خاندان کے نام کا شور ہے۔ میں کسی قیمت پر نہیں چاہوں گی کہ تمہاری وجہ سے میرے شوہر کی اور میری بے عزتی ہو، سمجھ آئی؟ علیزے نے سر جھکا لیا تھا، آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، اماں، وہ عاصم ہے، آپ جانتی ہیں نا، وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں نے اسی کو بلایا تھا، لیکن رشانے کو سب کچھ پتہ ہے۔ اس نے مجھے ایک دفعہ فون پر بات کرتے دیکھ لیا تھا، اور کچھ دن پہلے جب آپ لوگ گھر پر نہیں تھے تو وہ اچانک میرے کمرے میں آ گئی تھی، تب بھی اس نے عاصم کو دیکھ لیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اماں۔ اس نے اب سچ بتانے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اس کی ماں حقیقت سے پہلے ہی واقف تھی۔ سکینہ بیگم کا ماتھا مزید شکن آلود ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر زہر بھری آواز میں بولی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا علیزے، اپنی ذات کے لیے تم نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن سن لو، اس رشانے کو میں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اگر اس نے زبان کھول دی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور مجھے صرف اور صرف اب اس کی ہی فکر ہو رہی ہے۔ علیزے جلدی سے بولی، ہاں ماں، یہی ڈر ہے مجھے بھی۔ وہ پہلے ہی شک میں آ چکی ہے۔ آج بھی اس نے بابا کے سامنے میرا نام لینا چاہا تھا، اگر آپ نے اسے روک نہ لیا ہوتا تو۔ سکینہ بیگم نے سختی سے اسے ٹوکا، بس کر، مزید کچھ مت بول، اب میرا فرض ہے کہ اس کا بندوبست کروں۔ اگر وہ منہ کھول گئی تو تیرے باپ کی نگاہیں ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا یا تمہارا معیار تمہارے باپ کی نظروں میں گرے۔ کمرے میں خوف کی دبیز فضا چھا گئی تھی۔ دیوار پر گھڑی کی سوئیاں ایک ایک کر کے بج رہی تھیں، جیسے ہر لمحہ فیصلہ کن ہوتا جا رہا تھا۔ علیزے کانپتے ہاتھوں سے چادر کو مٹھی میں جھکڑے بیٹھی تھی۔ سکینہ بیگم ٹہلتے ہوئے پلنگ کے قریب آئیں۔ علیزے کے بالوں کو مٹھی میں لے کر سر جھکایا اور سرد لہجے میں بولی، یاد رکھنا، یہ راز اگر لبوں سے باہر گیا تو صرف روشانے ہی نہیں، تمہاری قبر بھی یہیں کھودی جائے گی، اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ تم اپنے باپ کے غصے سے اچھی طرح واقف ہو۔ علیزے نے خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سکینہ بیگم پلٹیں، دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گئیں۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں علیزے کی لرزتی سسکیاں اور دل کی بے قابو دھڑکنیں شامل ہو گئی تھیں۔ کھڑکی کے پردے اب بھی ہل رہے تھے، جیسے وہاں سے گزرنے والا سایہ ابھی تک موجود ہو اور ہر لمحہ اس راز کو باہر نکال دینے کے لیے تیار ہو۔ روشانے اپنے کمرے میں بند تھی، چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، جس کی زرد روشنی کمرے کو اور بھی سنسان بنا رہی تھی۔ وہ پلنگ پر بیٹھے روتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہچکیوں سے گلا روند گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا الزام اس پر لگ گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بڑبڑائی، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، یہ سب مجھ پر کیوں آ گیا ہے؟ وہ اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ جب وہ صرف 10 برس کی تھی، ایک حادثہ اس کی زندگی سے سب کچھ چھین کر لے گیا تھا۔ ایک رات اس کے ماں باپ کا گاڑی کے حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس گھر میں آ گئی تھی۔ چاچو نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا تھا،
کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر ان کا سخت مزاج ہمیشہ اس کے دل میں خوف بٹھائے رکھتا تھا۔ وہ روایتی آدمی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں صرف چار دیواری کی زینت ہوتی ہیں۔ پڑھائی کا شوق اس کے دل میں سلگتا رہتا تھا، مگر اجازت صرف میٹرک تک ملی تھی۔ اس سے آگے کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ رخسانے نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ ذہن میں سکینہ بیگم کی تلخ آواز گونجنے لگی، اس کی شادی میں ایک 50 سال کے بڈھے سے کر دوں گی، تب پتہ چلے گا کہ ایسی حرکتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگا تھا۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے خود سے بولی، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں کیوں سزا بھگتوں گی؟ آنکھوں کے سامنے بچپن سے اب تک کے مناظر تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ علیزے اور سکینہ بیگم اس پر الزام لگاتے تھے، کبھی اس وقت جب کوئی چھوٹی سی بات پر مار پڑ جاتی، اور کبھی وہ لمحات جب علیزے اپنی غلطیوں کا بوجھ اس کے سر ڈال کر بچ نکلتی تھی۔ وہ سب کچھ سہتی تھی، مگر آج جو ہوا تھا اس نے اس کی برداشت کو توڑ دیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنے حق کے لیے لڑی تھی، خود کے لیے بولی تھی، مگر بدلے میں پھر بھی اسے مار ہی ملی تھی، اور یہی چیز اسے اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ یا خدایا، میں کہاں جاؤں، کس سے انصاف مانگوں؟ اگر چاچو کو سب سچ پتہ چل جاتا تو شاید میرا یقین کر لیتے، مگر علیزے، اس نے سب بگاڑ دیا ہے۔ بے فضول، رب العالمین مجھے گھسیٹا جا رہا ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کچھ کرو میرے مالک، تیری عاجز بندی تیرے آگے بھیک مانگ رہی ہے۔ چند لمحے بعد کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رخسانے کے آنسو تھم گئے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ شاید سکینہ بیگم دوبارہ آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ کمرہ پھر سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ دھیرے سے پلنگ پر لیٹ گئی، چھت کو گھورتے ہوئے سوچوں میں مگن ہو گئی تھی۔ کیا واقعی میری زندگی اب ختم ہو جائے گی؟ کیا میں کسی 50 سالہ اجنبی کے حوالے کر دی جاؤں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خود سے ہی سوالات کر کے خود ہی جواب دے رہی تھی۔ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ رخسانے کی نگاہوں میں ایک ہی چہرہ ابھرا تھا، اپنے مرحوم ماں باپ کا۔ وہ دھیمی آواز میں روتے ہوئے بڑبڑائی، امی، ابو، اگر آپ زندہ ہوتے تو آج مجھے یوں ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں، اور رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پوری رات معمول کے مطابق گزری تھی۔ اگلا دن بھی خاموشی کی نظر ہی ہو گیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی ہنگامہ بھرپا نہیں ہوا تھا، مگر کہتے ہیں نا، آنے والے طوفان سے پہلے ایک خاموشی ہر طرف طاری ہوتی ہے، اور وہی خاموشی اس کی زندگی میں بھی آج پورا دن شامل رہی تھی۔ شام رخسانے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ بستر پر ٹیک لگائے ایک ناول کے اوراق پلٹ رہی تھی، جیسے کچھ دیر کے لیے حقیقت سے بھاگ کر کہانیوں میں پناہ لینا چاہتی ہو، مگر دل کی کیفیت ایسی تھی کہ ہر لفظ کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں اور وہ صفحے دھندلے دیکھتی۔ وہ دنیا میں بھی تھی اور خیالوں میں بھی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چند لمحے بعد اچانک کمرے کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ رخسانے نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ سامنے سکینہ بیگم کھڑی تھیں، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ رخسانے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے ناول بند کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کی آمد ہی اس کے لیے خوف کا باعث تھی۔ سکینہ بیگم طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں تو بی بی، کیا ہو رہا ہے؟ عاشقیاں؟ کس کا لو لیٹر پڑھ رہی ہو اس کتاب میں چھپا کر؟ وہ جان بوجھ کر اس کو اذیت پہنچا رہی تھی تاکہ وہ خود یہاں سے جانے پر رضامند ہو جائے۔ رخسانے گھبرا کر بولی، چاچی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جانتی ہیں میں ایسی نہیں ہوں، یہ صرف کتاب ہے، آپ چاہیں تو چیک کر لیں۔ اس نے جلدی سے ناول آگے بڑھا دیا، لیکن سکینہ بیگم کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے سامنے نیک بننے کا ناٹک مت کرو، تمہارے بارے میں مجھے سب پتہ ہے، تمہارا بندوبست تو میں کر چکی ہوں، اور آج میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں۔ رخسانے نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، دل دھڑکنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی بولی تھی۔ سکینہ بیگم تیز لہجے میں بولی، اسی ہفتے تمہارا نکاح ہے، تم جیسی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، یہی بہت ہے، ورنہ تم جیسی بد چلن لڑکیوں کو تو بھرے بازار میں رسوا کر کے
سڑک کنارے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ ہر راہ چلتا مرد للچائی نظروں سے دیکھے۔ شکر کرو کہ ہم تمہیں رخصت کر رہے ہیں۔ روشانی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً بستر سے کھڑی ہوئی اور لرزتی آواز میں بولی، نہیں چاچی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں کسی 50 سال کے بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر سکینہ بیگم کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ وہ مزید سخت لہجے میں بولی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب 50 سال کا بڈھا ملے یا 20 سال کا نوجوان، تمہارے نصیب میں جو لکھا تھا وہی طے کیا گیا ہے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ تماشا مت کرو۔ روشانی ہاتھ جوڑ کر بولی، چاچی میری بات پر یقین کریے، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے اس بڈھے کے حوالے نہیں کریں۔ مگر سکینہ بیگم کے لب بنچ گئے تھے۔ انہوں نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور بولی، چپ رہو، تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، عزت سے رخصت ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ یاد رکھنا جس دن میں نے چاہا تمہیں کوٹھے پر بٹھا دوں گی اور تمہیں خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہاری زندگی کیسے ختم ہوئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دوپٹہ درست کیا، قدم پٹکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھیں اور دڑم سے کمرہ بند کر کے باہر نکل گئیں۔ روشانی ایک لمحے تک پتھرائی کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ وہ پلنگ پر گر گئی اور دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو تکیے کو بھگونے لگے تھے، سسکیوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا۔ وہ خود سے بولی، یا خدا، میں کہاں جاؤں، میری کوئی نہیں سنتا، میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ کھڑکی سے شام کی مدھم روشنی دھیرے دھیرے اندھیرے میں بدل گئی، کمرے کے کونے سائے میں ڈوب گئے اور روشانی کی معصوم سسکیاں اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر روشانی کے دل پر لگے داغ مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ شام وہ کچن سے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے باہر نکلی تو لاؤنج کی سنجیدہ فضا نے اس کے قدم جما دیے۔ سامنے صوفے پر خورشید صاحب اکیلے بیٹھے تھے، ان کی پیشانی پر شکنیں اور آنکھوں میں سختی واضح تھی۔ چند لمحے تک وہ وہیں کھڑی ان کو دیکھتی رہی اور پھر ہمت جمع کی اور قدم بقدم چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی خورشید صاحب کی نظریں اس پر پڑیں، انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ یہ رویہ اس کے دل پر چاقو کی طرح لگا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے اور وہ دھیرے سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ وہ آج ایک بار پھر اپنے حق کے لیے بولنے بیٹھی تھیں۔ وہ لب کھولنے ہی والی تھیں کہ خورشید صاحب کی کڑکتی آواز گونجی، کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ روشانی کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کے پاؤں پکڑ لیے، لرزتی آواز میں بولی، چاچو جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے، میں ایسی نہیں ہوں، آپ ایک دن پچھتائیں گے جب سچائی آپ کے سامنے آئے گی۔ علیزے بگڑ رہی ہے، آپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ لڑکا میرے کمرے سے نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اچانک خورشید صاحب طیش میں آ گئے۔ ان کا بھاری وجود لرز گیا۔ انہوں نے ایک ساتھ اس کے منہ پر 2 زوردار تھپڑ رسید کیے۔ روشانی کے چہرے پر آگ سی لگ گئی، وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا گئی اور قالین پر گر گئی۔ خورشید صاحب کی دھاڑ کمرے میں گونجنے لگی، خبردار، جو تمہارے منہ سے میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ بھی نکلا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ تمہارے منہ میں جو آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو، اور میں سنتا رہوں گا کیا؟ یاد رکھو، میں اپنی اولاد کے بارے میں کسی کی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ تم جیسی لڑکی کو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، لیکن علیزے کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ روشانی نے چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو قالین پر ٹپکنے لگے تھے۔ وہ ہچکیوں میں بولی، چاچو میں کسی 50 سال کے آدمی سے شادی نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ خورشید صاحب کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں برسنے لگی تھیں۔ وہ غصے سے دھاڑے، خاموش رہو، اپنی آواز بند کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ سکینہ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میرے حساب سے تمہارے لیے اس سے بھی بدتر رشتہ ہونا چاہیے تھا۔ روشانی کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ لرزتی ہوئی زمین پر بیٹھی رہی، جبکہ خورشید صاحب سخت قدموں سے اٹھے اور بغیر اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں کی دھمک راہداری میں دور ہوتی چلی گئی تھی، اور پھر ایک زبردست خاموشی چھا گئی۔ روشانی بے اختیار زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے کپڑوں کو بھگو دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، یا خدا، میرا جرم کیا ہے؟
لاؤنج کی خالی فضا میں اس کی آواز گونجتی رہی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے رک سی گئی تھیں۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ کمرے میں اتر رہا تھا اور رشانے کی معصوم چیخیں اس اندھیرے میں گھلتی جا رہی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو میں بھی رشانے کو ایک گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی دلہن کے لباس میں، ہاتھوں پر مہندی اور ماتھے پر جھومر سجائے، آنکھوں میں اداسی کے سائے لیے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ پورا ہفتہ اس نے احتجاج کیا، روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ اس کی شادی کسی 50 سالہ شخص سے نہیں کی جائے، مگر کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی، کمرے کی 4 دیواری میں قید، ایک ایسی قیدی تھی جسے اپنی مرض کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور خورشید صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سکینہ بیگم، علیزے اور کچھ خواتین اور گواہ وغیرہ داخل ہوئے تھے، ساتھ ہی مولوی صاحب اور چند مرد بھی۔ رشانے کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کا ماحول لمحے بھر میں مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور اطمینان جھلک رہا تھا، جیسے وہ اپنی جیت کا اعلان کرنے آئی ہوں۔ علیزے کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، جو رشانے کے دل کو مزید چیر گئی تھی۔ خورشید صاحب گہری سانس لے کر بولے، مولوی صاحب، میری طرف سے نکاح کی اجازت ہے۔ مولوی صاحب نے رشانے کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو لمحہ بھر پہلے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب کانپ رہی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، رشانے اقبال، آپ کا نکاح بلاول شاہ ولد مکرم شاہ سے طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رشانے کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے ایک لمحے کو ماں باپ کو یاد کیا، دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ لبوں پر لرزتی آواز نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا۔ کمرے میں سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر سختی اور علیزے کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ رشان نے پھر ٹوٹے دل کے ساتھ ہچکیوں کے درمیان بولی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ کمرہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور دعا پڑھنے لگے۔ باقی لوگ اطمینان سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جیسے ایک بڑا کام ختم ہو گیا ہو۔ خورشید صاحب نے سر ہلا کر سکون کی سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ سکینہ بیگم نے رشانے کو ایک بار کڑے تیوروں سے دیکھا اور پھر وہ بھی رخصت ہو گئی۔ سب کے جانے کے بعد رشانے اکیلی رہ گئی۔ وہ دلہن کے لباس میں بھاری زیورات سے لدی کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے چہرہ تر کر دیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی، دل ہی دل میں کہتی رہی، کاش امی ابو آج ہوتے، کاش کوئی میرا درد سمجھتا۔ کمرہ آنسوؤں کی نمی اور دل کی ٹوٹ پھوٹ کا گواہ بنا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا اعلان ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھی، نہ ہی کھانا کھایا گیا، نہ ہی کوئی رسم ہوئی، ڈائریکٹ رخصتی۔ مگر پھر یہ سوچ کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا کہ کس بات کی رسم، جب شادی ہی ایک 50 سالہ آدمی سے ہو رہی ہے تو اس کے کیا ہی شوق ہوں گے۔ وہ اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شمعیں اور جگمگاتی ہوئی لالٹینیں بجھا دی گئی تھیں۔ صرف باہر کی مدھم روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ دلہن بنی کونے میں بیٹھی روتے روتے تھک چکی تھی۔ آنکھوں کے کونے سرخ اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، میں ایک 50 سالہ بوڑھے کی بیوی بن گئی ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بد دعائیں دے رہی تھی سکینہ بیگم کو، جو اس سب کا سبب بنی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے کھسک رہا تھا۔ خاموشی کمرے میں ایسی تھی جیسے سانس لینا بھی جرم ہو۔ وہ پیچھے ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ انتظار اس کو بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے خود کو تھوڑا سکون دینے کی کوشش کرنے لگی، اور کب گہری نیند میں گئی اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک اس کے چہرے پر کسی کے گرم لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے چونک کر جاگی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ کون ہے؟ وہ ہڑبڑا کر پیچھے کھسکی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور قریب ہی سے کسی اجنبی مرد کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ اسی لمحے کان کے قریب ایک بھاری مردانہ سرگوشی گونجی، کیا ہوا دلہن؟ میرا انتظار بھی نہیں کر سکی اور سو گئی؟ وہ گھبرا کر اور پیچھے کھسکی۔ کون ہو تم؟
لائٹ کیسے بند ہوئی؟ لائٹ جلاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ ہنسا ایک دبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ۔ بیٹھی رہو لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، تم سے اپنا حق لینے آیا ہوں۔ شور کس بات کا؟ اس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری آواز سے لگ رہا ہے تم کوئی جوان ہو۔ میری شادی تو 50 سال کے بوڑھے سے ہوئی ہے۔ تم کون ہو؟ لائٹ جلاؤ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ پاگل لڑکی، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ بری طرح مچلی، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، جھوٹ بولتے ہو تم۔ اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے۔ اچانک اس نے جھٹکے سے لائٹ آن کی۔ کمرہ لمحے بھر کے لیے روشنی سے نہا گیا اور اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ سامنے بلاول شاہ تھا، 30 سال کا جوان، اونچا قد، مضبوط وجود اور شہزادوں کو بھی مات دینے والی شخصیت۔ اس کا چہرہ پرکشش تھا، آنکھوں میں عجیب سا جادو اور وقار۔ وہ دلہے کے لباس میں تھا۔ رشانے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ تم میرے شوہر نہیں ہو۔ میری شادی تو کسی بوڑھے سے ہوئی ہے، مجھے سب نے یہی بتایا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ بلاول پرسکون لہجے میں بولا، جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ سب بتا رہے تھے کہ وہ شخص 50 سال کا ہے۔ تم تو… ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور تصویریں دکھانے لگا۔ یہ دیکھو، نکاح کے وقت میں بیٹھا ہوں، مولوی کے سامنے قبول ہے کہہ رہا ہوں۔ یہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی۔ روشانے نے موبائل کی اسکرین پر نظریں جما دیں۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ واقعی نکاح کے وقت اس کے گھر میں یہی شخص بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دھوکہ کیوں دیا گیا؟ بلاول نرم لہجے میں بولا، تمہیں دھوکے میں رکھا گیا تاکہ تم نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ تم اب بلاول شاہ کی بیوی ہو، کسی اور کی نہیں۔ روشانے ساکت بیٹھی رہی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے اندر الجھن اور حیرت کا طوفان بھرپا تھا۔ ایک طرف سکھ کا لمحہ کہ شوہر کوئی بوڑھا نہیں بلکہ جوان مرد ہے، دوسری طرف دھوکے کا زہر جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، یہ سب ڈرامہ کیوں کیا گیا؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ بلاول نے گہری سانس لی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں زیادہ الجھاتا نہیں، اصل مدعے کی بات کر لیتا ہوں تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ تمہاری شادی واقعی ایک 50 سالہ بڈھے سے ہی ہو رہی تھی، لیکن آخری لمحے میں نے آ کر پوری بازی پلٹ دی۔ روشانے نے بے یقینی اور الجھن سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور سوالوں کی ایک دنیا سمٹ آئی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی، لیکن کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور آپ کون ہیں؟ کیا میں آپ کو پہلے سے جانتی ہوں؟ کبھی آپ کو دیکھا ہے؟ بلاول شاہ نے ایک لمحہ اسے بغور دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں اعتماد اور ایک عجیب سا سکون چھپا تھا۔ نہیں، تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ روشانے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں ہزاروں سوال جھلک رہے تھے۔ بلاول آہستہ آہستہ آگے بڑھا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو، میں نے یہ سب تم پر ترس کھا کر یا مدد کے لیے نہیں کیا، میں نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی روشانے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، محبت؟ لیکن آپ نے مجھے دیکھا کب؟ بلاول نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے یادوں کو پھر سے تازہ کر رہا ہو، پھر بولا، تمہیں میں نے پہلی بار اس اسکول میں دیکھا تھا جہاں تم ٹیچنگ کرتی ہو۔ میں وہاں فنڈ دینے گیا تھا، ارادہ صرف یہ تھا کہ آؤں اور واپس چلا جاؤں، مگر تمہیں دیکھ کر جیسے وقت رک گیا تھا۔ تم مسکرا رہی تھیں، بچوں کو سمجھا رہی تھیں، اور مجھے نہیں پتہ تھا وہ پہلی نظر دوستی کا ارادہ لیے کب محبت میں بدل گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ روشانے نے ہونٹ بھینچ لیے، دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان بھرپا تھا۔ اس نے صرف 1 مہینہ نوکری کی تھی، نرسری کلاس کی ٹیچنگ، مگر خورشید صاحب نے منع کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اگر ایسا تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں مجھے اس ذلت کے دہانے پر لے آئے؟ بلاول کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے افسوس جھلکا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، اپنے کچھ مسائل میں پھنسا ہوا تھا، وقت ہاتھ سے نکل گیا، مگر تمہیں بھول نہیں پایا۔ میں نے اپنے بندے تمہارے اوپر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ انہوں نے مجھے سب بتایا کہ تم پر بے بنیاد الزام لگا ہے، تمہیں رلایا جا رہا ہے۔
اور تمہاری شادی ایک 50 سالہ بوڑھے سے کی جا رہی ہے۔ بس یہ سنتے ہی میں نے اپنے تمام کام ادھورے چھوڑ دیے اور فوراً پاکستان واپس آ گیا۔ رشانے کی سانس رک سی گئی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، لیکن آخری موقع پر آپ نے سب کو کیسے راضی کیا؟ بلاول نے گہری سانس لی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہارے چاچو اور چاچی کو 25 لاکھ روپے دیے، اسی کی وجہ سے مان گئے۔ رشانے کے دل پر کسی نے جیسے چوٹ کی ہو۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، یعنی آپ نے مجھے خریدا ہے؟ بلاول اس کے قریب آ کر رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، رشانے بی بی، بلاول شاہ جس چیز کو پسند کر لیتا ہے اسے اپنا بنا کر ہی چھوڑتا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم سوچو میں نے تمہیں خریدا ہے یا تم سے محبت کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اب تم میری ہو، صرف بلاول شاہ کی۔ رشانے نے سہم کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی ہوس نہیں تھی، صرف شدت، جنون اور عجیب سا خلوص تھا۔ اس کا دل اور دماغ دونوں لڑ رہے تھے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی کمزوری عیاں کر رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں بلاول کی نگاہیں شعلوں کی طرح اس کے چہرے کو پگھلا رہی تھیں۔ دھیرے سے آگے بڑھا اور بھاری لہجے میں بولا، خیر رشانے، مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں پلیز ابھی نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ اس کی اچانک سے بدلنے والی ٹون اس کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور انگلیاں بے اختیار چادر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھیں۔ بلال کی مسکراہٹ گہری تھی، جیسے کسی فیصلہ شدہ جنگ کا سپاہی۔ وہ اور قریب ہوا۔ رشانے نے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بستر کی دیوار نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ بے بسی سے بولی، میں نے کہا نا مت قریب آئیے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائیوں کو تھام لیا تھا۔ رشانے کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ تڑپی، مچلی، لیکن بلاول کی گرفت ایک پہاڑ کی طرح اٹل تھی۔ اس کے لمس میں وہ شدت تھی جو انکار کو جگہ نہیں دیتی تھی۔ اچانک اس نے اس کے گردن کے قریب جھک کر اپنے لبوں کی نرمی بکھیر دی۔ رشانے لرز گئی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی۔ مزاحمت کی شدت کم ہونے لگی اور دل کی دھڑکنیں کسی اجنبی لے پر ناچنے لگیں۔ چھوڑ دیجیے پلیز، وہ آخری بار پکار اٹھی، مگر اس کی آواز خود اپنے ہی کانوں میں مدھم ہو گئی۔ بلاول کا لمس اس کی ہر کمزوری کو آشکار کر رہا تھا۔ لمحہ لمحہ وہ اپنی ہار مانتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ خود کو وقت کے حوالے کر رہی ہو۔ اب نہ وہ مزاحمت تھی، نہ انکار، صرف ایک سپردگی تھی، ایک خاموشی جو سب کچھ کہہ گئی تھی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے کی فضا اب بھی بوجھل تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی دھوپ فرش پر پڑی ہوئی تھی، لیکن رشانے کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی خاموش تھی، نظریں خالی خلا میں گم، جیسے اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ رات کی ساری تلخی اور ہچکچاہٹ اس کے وجود پر نقش تھی۔ اس کی قسمت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ کل تک اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایسے بوڑھے مرد کی قید میں جانے والی ہے جہاں زندگی کا ہر خواب مر جائے گا، لیکن اچانک ایک اجنبی بلاول شاہ اس کی زندگی میں آ دھمکا اور لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر ایک ملازمہ داخل ہوئی تھی، عمر تقریباً 30 کے قریب، گندمی رنگت اور سادہ سی شلوار قمیض میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سا وقار جھلک رہا تھا۔ رشانے نے اسے گھبرا کر دیکھا۔ دل جیسے مزید بے چین ہو گیا تھا۔ ملازمہ نے جھک کر ادب سے سلام کیا اور آہستہ لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، صاحب کا حکم ہے، آپ تیار ہو جائیے، وہ نیچے انتظار کر رہے ہیں، آج آپ کو اپنے ساتھ حویلی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ رشانے کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر بولی، کون سی حویلی اور مجھے کون بلا رہا ہے، اور یہ بیگم صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ملازمہ ایک دم قریب آ گئی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بیگم صاحبہ، آپ جانتی نہیں، آپ اب بلاول شاہ صاحب کی بیگم ہیں۔ حویلی آپ کا سسرال، آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ رشانے کی سانسیں بھاری ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بے قرار تھے۔ وہ بے اختیار بولی، میں کیسے، اور تم کون ہو؟ ملازمہ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، برسوں سے اس حویلی اور اس بنگلے کی خدمت کر رہی ہوں۔ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ،
جب میں آپ کو بیگم صاحبہ کہہ رہی ہوں تو یقین کریے یہ حقیقت ہے۔ آپ اب اس گھر کی مالکن ہیں۔ روشانی کی آنکھوں میں الجھن اور خوف صاف جھلک رہا تھا، مگر ملازمہ کی باتوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، بلاول شاہ صاحب بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، نہ ہی کسی لڑکی کو اس بنگلے میں یوں لائے ہیں۔ حالانکہ ان کے بڑے بھائی، بابا اور کچھ کزن عورتوں کے شوقین ہیں۔ وہ لوگ عورت کو محض کھیل سمجھتے ہیں، لیکن صاحب سب سے الگ ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ بہت خوش رہیں گے ان کے ساتھ۔ روشانی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے کانوں میں ملازمہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں۔ یہ جملہ اس کے دل کو عجیب سی کیفیت میں لے گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ دل کے کسی کونے میں ایک نرم سا چراغ جلنے لگا، جیسے کوئی نیا یقین پیدا ہو رہا ہو۔ لیکن حویلی کا نام سنتے ہی اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ بڑی بڑی حویلیاں اس کے ذہن میں ایک قید خانے کی طرح ابھر رہی تھیں۔ اونچی دیواریں، سخت مزاج بزرگ اور عورتوں کی دبی دبی آہیں۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ کیا واقعی میں بلاول شاہ کی بیگم ہوں میں؟ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر آسمان پر دھوپ پھیل چکی تھی۔ روشانی جانتی تھی کہ اب اس کے سفر کا دوسرا باب شروع ہونے والا ہے، ایک ایسا باب جس کا نام ہے حویلی۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں کو پیچھے چھوڑ کر پرسکون راستے پر بڑھ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دھوپ کی نرم کرنیں درختوں کے پتوں پر جلمل کر رہی تھیں، لیکن اس کی نظریں بار بار نیچے جھک رہی تھیں۔ وہ فرنٹ سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہے تھے۔ اس کے اندر ایک انجانہ سا خوف اور گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اس کے دل کی دھڑکن مزید بے ترتیب کر دی تھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے بولا، بیگم میں تمہارے گھر گیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی، جسے اچانک ہوا رک گئی ہو۔ کیا میرے گھر؟ اس کے لب کپ کپا گئے۔ وہ نرمی لیکن بھرپور یقین کے ساتھ بولا، ہاں، تمہاری جو کزن ہے علیزے۔ اس کی سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے۔ تمہارے چاچو نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے، اور تمہاری چاچی کا بھی دماغ ٹھکانے آ گیا ہے۔ اب وہ تمہاری طرف سے شرمندہ ہیں، تم سے معافی مانگی ہے اور تم سے ملنے کی خواہش بھی کی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ جو میری بیوی کو رلائے میں اسے تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑی، آنکھوں میں سوالوں کی جھلک تھی۔ لیکن کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ مجھے صاف صاف بتائیے، یہ سب ہوا کیسے؟ چاچو کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے ایک لمحے کو گاڑی کی اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھایا اور گہری سانس لیتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ بیگم، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے گھر گیا تھا، مطلب یہ کہ سب کچھ میں نے ہی بتایا۔ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، لیکن انہوں نے آپ کی بات پر کیسے یقین کر لیا؟ اس کی مسکراہٹ میں ایک اعتماد جھلک رہا تھا۔ تم بہت معصوم ہو، تمہاری اسی معصومیت نے مجھے تمہاری طرف کھینچا ہے، بے وقوف عورت۔ اگر میں تمہارے گھر گیا تھا تو کیا بغیر ثبوت کے جاؤں گا؟ وہ مزید الجھی تھی۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں اس لڑکے کو بھی ساتھ لے گیا تھا جس پر الزام لگا تھا۔ اس نے خود جا کر سب کے سامنے تمہاری کزن کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور بس سب کے سامنے تم بے قصور ثابت ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی اتر آئی، دل جیسے شدت کے ساتھ پگھلنے لگا۔ تو یہ سب آپ کی وجہ سے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے گھالوں پر آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے روتا دیکھ بلاول شاہ نے فوراً گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے اس کے لرزتے کندھے تھام لیے اور اسے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ بس چپ ہو جاؤ، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل پسند نہیں۔ اگر تم روئی تو یاد رکھنا سزا تمہیں بہت سخت ملے گی۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا، مگر لمس میں بے پناہ نرمی تھی۔ اس کی دھڑکنیں سن کر خاموش ہو گئی۔ دل پر چھائے سارے خوف تھوڑے تھوڑے گھلنے لگے۔ وہ سڑک پر کھڑی گاڑی میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ باہر سخت دھوپ تھی اور ہوا چل رہی تھی، لیکن اس لمحے دنیا جیسے تھم گئی تھی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور اپنے شوہر کی گرفت میں اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی جاگا تھا کہ قسمت نے جو دھوکہ دکھایا تھا، شاید اسی نے اسے ایک نیا سہارا بھی دے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی کی طرف دوبارہ گامزن ہو گئے تھے۔ ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ وہاں کے مکین سے مل کر اس کی تمام غلط فہمیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ سب بہت اچھے تھے۔ رات میں ہی اس کی ولیمے کی رسم رکھی گئی تھی، جو اب نپٹ گئی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں روشنیوں کی بہار تھی، ہر طرف ہنسی خوشی کا سما۔
مہمانوں کی آمد و رفت اور موسیقی کی مدم تانوں سے محفل کی رونق دوبالا ہو رہی تھی۔ دلہن بنے وہ کونے میں بیٹھی عورتوں کے درمیان تھی۔ خوشی اور حیرت اس کے دل پر ایک ساتھ دستک دے رہی تھی کہ کیسے یہ سب لوگ اتنی محبت سے ملے، اتنی عزت دی کہ اس کا دل جیسے مطمئن ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی کہ اس کی نند گڑیا قریب ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ وہ مسکرا دی، ہونٹوں پر نرمی اور آنکھوں میں چمک، جیسے دل ہی دل میں اسے یاد کر کے خوش ہو۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ گڑیا معنی خیز انداز میں بولی، باہر مردوں کی مخصوص محفل میں، اور جانتی ہیں آج انہی کے لیے یہ خاص پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، چہرہ ذرا سنجیدہ ہوا۔ کیا مطلب؟ بلاول کہاں ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ گڑیا ہنستے ہوئے بولی، آپ کے بلاول دوسری عورتوں کی باہوں میں ہیں۔ یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیے، دکھا دیتی ہوں۔ یہ سن کر دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کی نظریں بے اختیار عورتوں پر دوڑیں جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے گڑیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سب عورتوں کو دیکھ کر بلند آواز میں بولی، بھابھی تھک گئی ہیں، میں انہیں ان کے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ سب نے سر ہلا کر اجازت دے دی، مگر کمرے کی بجائے وہ اسے چھت کی طرف لے گئی تھی۔ سیڑھیوں پر چلتے ہوئے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ آخر وہ چھت پر آ گئی۔ گڑیا نے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں محفل لگی ہے۔ وہ گھبراہٹ سے قدم آگے بڑھا کر نیچے دیکھنے لگی۔ روشنیوں میں گھری محفل، کہے قوالوں کی آواز، لڑکیوں کا رقص اور مردوں کے بلند تبصرے۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک گئی۔ نیچے بلاول شاہ بیٹھا تھا، مگر اس کی پیٹھ ان سب لڑکیوں کی طرف تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا جیسے سب سے الگ ان نظروں کو نظر انداز کیے۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی، دل جیسے سکون سے بھر گیا ہو۔ وہ لمحہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ گڑیا نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور دھیرے سے بولی، یہ ہے ہمارا بھائی۔ پتہ ہے آپ کو، یہ سب سے الگ ہے۔ یہ ان مردوں کی طرح نہیں جو عورتوں کے شوقین ہیں۔ یہ محفلیں یہاں ہمیشہ لگتی ہیں، لیکن بلاول بھائی ان سب سے دور رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کی۔ آپ پہلی ہیں جنہیں انہوں نے دل سے چاہا اور اسی محبت میں آپ سے شادی کی۔ آپ واقعی خوش نصیب ہیں بھابھی، آپ کو میرے بھائی جیسے شوہر ملے ہیں۔ وہ خاموش کھڑی تھی، دل میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ نگاہیں شرم سے جھک گئیں، رخساروں پر ہلکی سی سرخی اور لبوں پر دبکی ہوئی مسکراہٹ۔ وہ لمحہ اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو گیا تھا۔ گڑیا نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا اور بولی، اب یقین آیا نا کہ آپ واقعی ان کی دنیا کی پہلی عورت ہیں۔ وہ بس شرم سے سر جھکا کر رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر اس بار خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی خوشی سے۔ بلاول شاہ کا تصور اب اس کے لیے مزید گہرا اور قیمتی ہو چکا تھا۔ حویلی کے شور اور محفل کی رونقوں سے دور اس لمحے وہ اپنے شوہر کے کردار کی اصل تصویر دیکھ چکی تھی، اور یہ جان چکی تھی کہ اس کی قسمت نے واقعی اس کے لیے ایک نایاب انسان چنا ہے۔ کچھ دیر بعد کمرے کی فضا پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ دلہن کا بھاری جوڑا پہنے پرسکون سی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھے چراغ کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو سنہری سا رنگ دے رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا اضطراب موجزن تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور بلاول شاہ ایک مانوس سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کر کے اس نے گہری سانس لی، جیسے ایک طویل دن کے بعد اپنی اصل منزل پر پہنچا ہو۔ اس کی نظریں فوراً اس پر ٹک گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، سب کیسے لگے تمہیں؟ مزہ آیا سب سے مل کر؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہی، جیسے دل میں کچھ طے کر رہی ہو۔ پھر وہ اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے پاس پہنچی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بلاول کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بلاول کی آنکھوں میں ایک حیران چمک ابھری۔ وہ ساکت سا کھڑا اس کی ہر حرکت کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، کیا آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آج سب نے کہا کہ آپ نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اپنی زندگی میں کبھی کسی کو شامل نہیں کیا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھ سے اظہار تو کیا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ… اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک بلاول نے مضبوطی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچ لیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ سمٹ گیا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بلاول کی آواز پرجوش مگر پرسکون تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلی بار اسکول میں دیکھا تھا،
اور وہی میرا دل تم پر فدا ہو گیا تھا۔ کچھ مسائل تھے، اسی لیے مجھے لندن جانا پڑا، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا کہ اگلے دن ہی تمہارے پاس آؤں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کشش کیا ہے، لیکن اگر تم میری نہیں ہوتی تو میں کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے وقت کی قید سے آزاد سا محسوس ہو رہا تھا۔ بلاول کی آواز میں لرزش تھی، لیکن ساتھ ہی ایک مضبوطی بھی۔ وہ مزید بولا، میں شکر گزار ہوں اپنے مالک کا کہ اس نے میری محبت کو مکمل کیا۔ شاید یہ اسی کی عنایت ہے کہ میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، ان گندگیوں سے خود کو بچایا۔ اسی لیے اس رب نے تمہیں ایک قیمتی تحفے کی صورت میں مجھے عطا کر دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ وہ ایک لرزتے قدم کے ساتھ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ آپ میرے لیے وہ قیمتی شے ہیں جس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ میرا کوئی نہیں تھا جو مجھ سے ایسی محبت کرتا۔ میری خواہش تھی کہ میرے چاچو، میری کزن، میری چاچی مجھ سے پیار کریں، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ رب نے میرے ہمسفر کو میرے لیے ایسا رکھا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ بلاول۔ اس نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے آنسو اس کے دل پر جیسے تحریر کی صورت نقش ہو گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ ماتھے پر پڑا یہ لمس اس کے دل کے زخموں پر جیسے مرہم بن گیا تھا۔ کمرے میں اب صرف ایک سکون، ایک اطمینان اور ایک مکمل ہونے کا احساس باقی رہ گیا تھا۔ زندگی کے سارے دکھ، سب محرومیاں جیسے اسے ایک لمحے میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ جب انسان اپنی پاکیزگی، صبر اور سچائی پر قائم رہتا ہے تو رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسی محبت عطا کرتا ہے جس میں نہ دکھ باقی رہتے ہیں نہ محرومیاں، صرف سکون اور مکمل ہونے کا احساس رہ جاتا ہے۔